हमारा हर बार को आता है काम। हाँ पूरा करालता करदालता खतनंग पानी दे करालता अंदर आ जाए इंशाअल्लाह। मौलाना भी आ चुके हैं इंशाअल्लाह थोड़ी ही देर में। आज की इस महफिल में इंशाअल्लाह हमारे पास वॉइसेस रुकवाई हैं, उनको हमने यहाँ दावत दिया गया कि वो आपके पास आ चुके हैं। इंशाअल्लाह हम उनसे नात और तकरीर भी सुनेंगे इंशाअल्लाह। इनका जो उर्दू में बहुत मशहूर मालूम हो चुका है, लिहाजा हम उनको भी सुनेंगे। और इसी तरीके से हमें कार्रवाई को शुरू करने से पहले खराब के जनाब हाफिज शाहीद साहब खतीब और इमाम मस्जिद अलीया से मैं गुजारिश करता हूँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي. बरकतों से ये जिंदगी आज जिंदगी है। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम तुझसे पाते हैं सब गाने वाले।
چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمکی تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے۔ آپ حضرات اگر میرے ساتھ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور محبت کے ساتھ یہ شعر سماعت فرمائے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، 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 بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور یہ شعر بھی سماعت فرمائے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، 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 رے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے، اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ،
سبحان اللہ. اور محبت سے کہیں سبحان اللہ. شاید کہتے ہیں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے. اور شعر آخر سماعت فرمائے محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا. کہا تم نے دیکھے چندرانے والے، کہا تم نے دیکھے چندرانے والے، چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. عالم میں چار سو ہے اجالا حضور کا، عالم میں چار سو ہے اجالا حضور کا، ہر سمت جلوہ حضور کا. حق کی تجلیات کا اس میں ظہور ہے، حق کی تجلیات کا اس میں ظہور ہے. آئینہ جمال ہے چہرہ حضور کا، آئینہ جمال ہے چہرہ حضور کا. ہر سمت دیکھتا ہوں میں جلوہ حضور کا. شعر کیا ہے؟ فہرست عاشقان نبی کی طویل ہے، فہرست عاشقان نبی کی طویل ہے. میں بھی ہوں چاہنے والا حضور
خود بچانے والا حضور کا اللہ خود بچانے والا حضور کا آئینہ جمال ہے چہرہ حضور کا شرط کیا ہے توجہ کریں پہنچی کسی کو ٹھیس نہ ان کی زبان سے سیرت کا پہلو پیش کر رہا ہوں سوال سنائیے گا پہنچی کسی کو ٹھیس نہ ان کی زبان سے شیریں تھا اور نرم تھا لہجہ حضور کا شیریں تھا اور نرم تھا لہجہ حضور کا پہنچی کسی کو ٹھیس نہ ان کی زبان سے پہنچی کسی کو ٹھیس نہ ان کی زبان سے شیریں تھا اور نرم تھا لہجہ حضور کا آئینہ جمال ہے چہرہ حضور کا شرط کیا ہے مانگو دعائیں کیوں نہ وسیلے سے آپ کے مانگو دعائیں کیوں نہ وسیلے سے آپ کے آدم نے بھی کیا تھا وسیلہ حضور کا آدم نے بھی لیا تھا وسیلہ حضور کا عالم میں چار سو ہے اجالا حضور کا مقراظ کیا ہے دونوں جہاں میں سرخرو اور سرفراز ہے دونوں جہاں میں سرخرو اور سرفراز ہے عارف کو مل گیا ہے سہارا حضور کا عارف کو مل گیا ہے سہارا حضور کا عالم میں چار سو ہے اجالا حضور کا ہر سمت دیکھتا ہوں میں جلوہ حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم سارا جگ آج پھر جگمگایا میرے آقا کا میلاد آیا سارا جگ آج پھر جگمگایا میرے آقا کا میلاد آیا اب رحمت کا ہر سمت چھایا میرے آقا کا میلاد آیا نور و نکہت کی برسات آئی رحمتوں والی یہ رات آئی نور و نکہت کی برسات آئی رحمتوں والی یہ رات آئی
ہے صادق نے آ کر بتایا، میرے آقا کا میلاد آیا، سارا جگ آج پھر جگمگایا، میرے آقا کا میلاد آیا۔ وہ صفی ہو خلیل و نجی ہو، یا ذبیح ہو کلیم و مسیح ہو، وہ صفی ہو خلیل و نجی ہو، یا ذبیح ہو کلیم و مسیح ہو، ہر نبی نے یہی گنگنایا، میرے آقا کا میلاد آیا، سارا جگ آج بھی جگمگایا، میرے آقا کا میلاد آیا۔ مکے کا آمنہ تیری قسمت پہ قربان، جن کے گھر سے ملا ہم کو قرآن، آمنہ تیری قسمت پہ قربان، جن کے گھر سے ملا ہم کو قرآن، نور نے بھی یہ نغمہ سنایا، نور نے بھی یہ نغمہ سنایا، میرے آقا کا میلاد آیا، سارا جگ آج بھی جگمگایا، میرے آقا کا میلاد آیا۔ اس کو بھی سننا کا ہے ثواب، اور جو ہے معلوم ہے کہ یہاں تک کہ فرشتوں کے بھی یہاں نزول ہو جاتا ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف ہوتی ہے، لہٰذا آپ حضرات پھر درمیان میں بھی انشاءاللہ نعت خواہوں سے ہم نعت سنیں گے، لہٰذا میں جناب مولانا مولوی حافظ معراج رضا نعیمی صاحب سے گزارش کرتا ہوں۔ وعلى آله وأصحابه المظاهرين له في الصفات والأعمال، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، صدق الله مولانا العظيم وفي أعظم عليه صدق صحابته قبلہ دی مدد صحابہ جینا مدد قبلہ بلا افتاد کشتی مدد کن یا معیدتی کشتی، ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی، تشریف فرما ان کے سب عزت و احترام و تقریم، فرش مقام سادات کرام علماء کرام، دانشوران و ملت بزرگوں عزیز بچوں و جوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ذیشان ہے لوگوں شہ ذیشان کا سہرا، بہت ذیشان ہے لوگوں شہ ذیشان کا سہرا، اتارا ہے خدا نے آپ پر قرآن کا سہرا۔ اگر شعر سمجھ میں آیا ہے تو
ایک مرتبہ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ میں پھر پڑھتا ہوں، بہت ذیشان ہے لوگوں شہ ذیشان کا صحرا، اتارا ہے خدا نے آپ پر قرآن کا صحرا، اور نہیں ہے پاس اپنے کوئی دولت کوئی سرمایہ، نہیں ہے پاس اپنے کوئی دولت کوئی سرمایہ، ملا ہے ہم غریبوں کو مگر ایمان کا صدقہ، ملا ہے ہم غریبوں کو مگر ایمان کا صدقہ۔ اور یہ شاشعار میں ایک منقبت کا شعر آیا ہے کہ حسین ابن علی نے کربلا کی سو کی دھرتی پر، حسین ابن علی نے کربلا کی سو کی دھرتی پر، حسین ابن علی نے کربلا کی سو کی دھرتی پر گلے میں دین کے پہنایا اپنی جان، گلے میں دین کے پہنایا اپنی جان کا صدقہ۔ حضرات یہ خالی جگہ ہے، اگر تکلیف نہ ہو تو جو حضرات پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں یہ خالی جگہ کو پر کر رہے ہیں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، کوئی بھی خطیب کوئی بھی مقرر تقریر نہیں کرتا، تقریر کرائی جاتی ہے، وہ محفل ہے کہ اس محفل میں آپ تنہا نہیں بیٹھے ہیں۔ میرا ایمان ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہاں اللہ کی نوری مخلوق بھی موجود ہے، یہاں فرشتے بھی موجود ہیں، یہاں ادب سے بیٹھے ہیں، احترام سے بیٹھے ہیں۔ دنیا میں بہت ساری محفلیں ہوتی ہیں لیکن اللہ نے ساری محفلوں میں ہمیں نہ بھیج کر اللہ نے اپنے حبیب کی محفل میں ہمیں جمع کر دیا ہے، اور یہاں سب نہیں آتے، کہتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ اور کسی شاعر نے یوں عرض کیا تھا، سرے محفل کرم کتنا میرے سرکار ہو جائے، سرے محفل کرم کتنا میرے سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، اور اسے آغوش پھیلائے ہوئے ڈھونڈے کی خود جنت، اسے آغوش پھیلائے ہوئے ڈھونڈے کی خود جنت، کل قیامت کے دن جنت کو ہر شخص ڈھونڈے گا، نمازی بھی ڈھونڈے گا، بے نماز بھی ڈھونڈے گا، روزہ دار بھی ڈھونڈے گا، بے روزہ دار بھی ڈھونڈے گا، زکوٰۃ دینے والا بھی ڈھونڈے گا، جس نے زکوٰۃ نہیں دی وہ بھی ڈھونڈے گا، دنیا میں لوگوں کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنے والا بھی جنت کو ڈھونڈے گا، اور جس نے کسی کا دنیا میں حق مارا ہے، والدین کو ستایا ہے، سب کے متلاشی ہوں گے اس بات کی کہ جنت کہاں ہے۔ لیکن شاعر کہتا ہے کہ جنت ایک شخص کو تلاش کر رہی ہوگی، جنت ایک شخص کو تلاش کر رہی ہوگی، کس کو؟ اسے آغوش پھیلائے ہوئے ڈھونڈے گی وہ جنت، مگر ڈر ڈر کے اپنے قدم اٹھاتا ہے، اور اس کی زندگی میں جب وہ وقت آ جائے کہ بندہ جب دنیا سے انتقال کر جائے، اور یہی بندہ جب قبر میں جاتا ہے تو قبر اس کو اپنی آغوش میں دباتی نہیں۔ اس کی مثال پیش کی گئی کہ نیک بندے کو زمین یعنی قبر اپنی گود میں ایسے لے لیتی کہ جیسے ہم دودھ پیتے ہیں بچے کو ماں اپنی گود میں لے لیا کرتی ہے۔ تو زمین اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے، اس سے اناج ملتا ہے،
اس سے ہماری بہت ساری ضروریات پوری ہوتی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ بندہ مر جانے کے بعد پھر کسی زمین پر جائے گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں دنیا میں جو چیز نفع دے اس کی قدر کرو. ماں باپ اللہ کی بہت عظیم نعمت ہے. خود اپنی جان اللہ کی بہت عظیم نعمت ہے. پانی اللہ تبارک و تعالی کی بہت عظیم نعمت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے والدین تمہارے لیے جنت بھی ہے تمہارے لیے جہنم بھی ہے. تمہارے والدین تمہارے لیے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے. سبحان اللہ یا رسول اللہ علیہ السلام اب آپ جنت اور جہنم کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضور نے فرمایا اگر وہ بوڑھے ہو جائیں ان کے ساتھ والدین کی ظاہر سے تم کام کرو ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ ان کی ضروریات کو پورا کرو. تو حضور فرماتے ہیں کہ تمہارے والدین اگر تمہیں دعا دیتے ہیں کہ اللہ میرے بیٹے کو جنتی بنا دے. حضور فرماتے ہیں اللہ پاک ماں باپ کی دعا کو رد نہیں فرماتا. اس لیے اپنے ماں باپ کی بھی مدد کرو. اس کے ساتھ ساتھ پانی اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے. اللہ نے کچھ جو نعمتیں ہم پر نازل فرمائی ہے اگر زندگی میں مسلمان سکون چاہتے ہیں تو اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو. پانی اللہ کی عظیم نعمت ہے. اس کے بارے میں قرآن نے کہا فَرَيْتُكُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ. اللہ فرماتا ہم آسمان سے جو پانی اتارتے ہیں اگر ہم اس پانی کو کھارا کرتے ہیں تم کیا کرتے ہیں؟ تم کچھ نہیں کر سکتے. پتہ یہ چلا زمین اللہ کی عظیم نعمت ہے اس کی جو ہے قدر کی جائے. ماں باپ اللہ کی عظیم نعمت ہے اس کی قدر کی جائے. پانی اللہ کی عظیم نعمت ہے اس کی قدر کی جائے. اسی طرح خود اپنی جان کو آپ دیکھو. ہماری اپنی جان سانس آ رہی ہے جا رہی ہے. انسان کی باڈی کام کر رہی ہے. سانس رک گئی تو باڈی کسی کام کی نہیں رہی. پتہ چلا کہ ہر سانس پر اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرو. ہم آپ کو جب چھینک آتی ہے چھینک آنے کے بعد حکم یہ ہے جب چھینک آئے تو الحمدللہ. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت بندہ چھینک لیتا ہے ایک لمحے کے لیے سانس رک جاتی ہے تو بندہ پھر جب چھینک سے فارغ ہو جاتا ہے تو کہا گیا الحمدللہ کہو. اس لیے کہ اللہ نے جو تمہاری سانس کو روک دیا تھا پھر جاری کر دیا. اب پتہ یہ چلا زمین اللہ کی نعمت اس کا جو ہے شکریہ ادا کرو. ماں باپ اللہ کی عظیم نعمت اس کا شکریہ ادا کرو. پانی اللہ کی نعمت اس کا شکریہ ادا کرو. خود اپنی جان اللہ کی نعمت اس کا شکریہ ادا کرو. اب ان معمول چیزوں کا جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندہ شکریہ جب گزارتا ہے تو اللہ ان چیزوں کو بڑھا دیا کرتا ہے. اب پتہ یہ چلا کہ جب یہ دنیاوی چیزیں اتنی عظیم نعمت ہے ان پر کسی پر اللہ نے یہ نہیں کہا اے بندے میں نے تیرے لیے زمین کا فرش بچھایا تجھ پر احسان کیا. آپ پورا قرآن کا مطالعہ کریں آپ نہیں بتا سکتے کہ اللہ نے قرآن میں یوں کہا ہو بندے میں نے چلنے کے لیے تجھے زمین عطا فرمائی تجھ پر احسان کیا. اے بندے میں نے تیرے لیے پانی کا انتظام کیا میں نے تجھ پر احسان کیا. اے بندے میں نے تجھے سانسیں دے کر تجھ پر احسان کیا. آپ کہیں نہیں بتا سکتے. والدین جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تجھ پر احسان کیا لیکن اسی زمین پر اسی آسمان کے نیچے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مبعوث فرمایا ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ فرماتا ہے تحقیق ہم نے احسان کیا مومنین پر کس وقت کہ جب ہم نے ان پر عظمت و والا اپنا حبیب مبعوث اللہ نے احسان کیا. اب پتہ یہ چلا اللہ کے رسول کی آمد ہمارے لیے زمین سے زیادہ کہا گیا زمین کی قدر و قیمت جانو. اس سے زیادہ نبی کی قدر و قیمت جانو. پانی کی قدر و قیمت جانو. اس سے زیادہ
نبی کی قدر قیمت جانو، ماں باپ کی قدر کرو، اس سے زیادہ نبی کی قدر کو پہچانو، پانی کی قدر کرو، اس لیے کہ وہ تمہاری زندگی کو چلانے کے لیے معاون و مددگار ہوتا ہے۔ بتائیے ذرا جتنی عظیم نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی، کسی پر یہ نہیں کہا اے بندے میں نے تجھ پر احسان کیا، لیکن جب اللہ رب العزت نے 12 ربیع الاول کو اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا، ارشاد فرمایا کہ ہم نے مومنین پر احسان کیا کہ ان میں ایک عظمت والا رسول پیدا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کی عظمت، ان کا عشق دنیا میں سب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شان عظمت یہ ہے کہ آپ کو عشرہ مبشرہ کے صحابہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں یہ کہا تھا اگر کوئی کسی کو جنتی دیکھنا چاہتا ہے تو میرے عمر کی زیارت کر لے۔ اللہ اکبر، میرا عمر یہ شان رکھتا ہے کہ عمر اس راستے سے گزر جائے شیطان اپنا راستہ بدل لیا کرتا ہے۔ اس عمر کے بارے میں حضور نے کہا تھا کہ وہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو میرا عمر نبی بن جاتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں، لہذا عمر نبی تو نہیں بن سکتا۔ اگر کسی کی اتنی نیکیاں دیکھنا چاہتے ہو جتنے آسمان میں ستارے ہیں تو اتنی نیکی میرے عمر کے پاس موجود ہے۔ اس عمر فاروق اعظم کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھایا، ارشاد فرمایا تھا فاروق اعظم سے عمر مجھ سے کتنی محبت کرتی ہے، عمر مجھ سے کتنی محبت ہے آپ کو۔ فاروق اعظم نے کہا تھا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میں آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں کہ اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ اپنی جان کو چھوڑ کر ہر چیز سے زیادہ میں آپ سے محبت کیا کرتا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا عمر تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا۔ اور عمر اس کو جیتے جی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی۔ اندازہ کیجئے آپ نبی کی تعلیمات پر عمل بعد میں کیجئے، پہلے نبی کی عظمتوں کو سمجھو، اللہ نے اپنے محبوب کو کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا حضور نے اے عمر ابھی تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا، تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا۔ اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا یا رسول اللہ میں ہر چیز سے زیادہ، یہاں تک کہ اپنی خود ذات سے زیادہ اللہ کے حبیب میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا عمر تمہارا ایمان مکمل ہے۔ نبی کی تعلیمات مان میں، نبی کی عظمتوں کو سمجھو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا مقام کیا مرتبہ بنایا ہے۔ پوری دنیا زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے، سیارے، جمادات و نباتات، سب کچھ یہ نبی کے میلاد کر سکتا ہے۔ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ۔ شان ہے میرے آقا، دل لگاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ کی قسم جنہوں نے مصطفیٰ کی غلامی میں زندگی گزاری ہے وہ ہر میدان میں کامیاب ہوئے۔ آج مسلمان پریشان حال ہیں، تکلیف ہوتی ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ہندوستان میں بیرون ملک آپ دیکھیں تو لوگ مسلمانوں کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں، اور مسلمان ہیں بالکل چین کی نیند سو رہے ہیں، بیداری نہیں مسلمانوں کے پاس، شکار ہو رہے ہیں تکلیف کا۔ اور آپ ہی جانتے ہیں کہ یہ جو آج کل مسلمانوں کا یہ لغار ہو رہا ہے، مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، یہ آج کی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہر دور میں، ہر صدی میں ایسا ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کے کھیل ہوتے رہے ہیں۔ آپ اپنی تاریخ کا ایک پیج سن لو، اور پیج سن کر میں آپ کو یہ بات مکمل کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں۔ ایران کی سرزمین، ایران کی سرزمین، کہا گیا کہ اس ایران کی سرزمین پر 6 لاکھ ایک روایت کے مطابق 7 لاکھ یہودیوں اور عیسائیوں کا مجمع ہے۔ بڑا سا میدان ہے، اور اس میدان میں
6 یا 7 لاکھ یہودی آ کر کے جمع ہوئے. سامنے ایک اسٹیج لگایا گیا اور اسٹیج پر ان کا بادشاہ بیٹھا اور ان کا پادری بیٹھا، اس کو پوپ کہا جاتا ہے. کیوں آئے ہیں 6-7 لاکھ یہودی؟ مجمع کے بیچوں بیچ سے ایک کوڑا کھڑا ہو گیا. اس کوڑے سے پتہ چلا کہ 6-7 لاکھ یہودیاں کرنے کیا آئے ہیں. ایک کوڑا کھڑا ہو گیا اور اس نے کھڑے ہو کر کے کہا تھا بادشاہ اگر اجازت ہو تو ہم اپنی بات شروع کریں. آپ کی اجازت ہو تو ہم اپنی بات شروع کریں کہ یہ 6-7 لاکھ کے مجمع میں ہم یہاں کیوں آئے. بادشاہ نے کوڑے سے کہا تھا اجازت ہے، اپنی بات کہو، تمہیں اجازت ہے. مجمع کے بیچوں بیچ سے کوڑا کھڑا ہوا اور اس نے آج سے تقریباً 1200 برس پہلے یہ بات کہی تھی. کہا تھا بادشاہ اس بڑے میدان میں 6-7 لاکھ ہم اس لیے تو جمع ہوئے ہیں کہ یہاں بیٹھ کر منصوبہ بنائیں کہ مسلمانوں کو اور اسلام کو دنیا سے کیسے بچائیں. مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف سازشیں آج کی نہیں ہے. ہر صدی میں مسلمانوں کے دشمن ہوئے، اسلام کے دشمن ہوئے. لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. قرآن کریم کی آیت کا مفہوم ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافر، یہ ناہنجار جو اسلام کے چراغ کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا چاہے کافروں کو کتنا ہی پورا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت سے پہلے روئے زمین پر کوئی کچا گھر ایسا نہ بچے گا کہ جہاں کے اسلام داخل نہ ہو جائے. اسلام ہر جگہ پہنچے گا، اسلام کو ہر گھر میں پہنچنا ہے. اللہ اکبر. تو 6-7 لاکھ یہودیوں میں، عیسائیوں میں ایک کوڑا کھڑا ہوا اور اس نے کھڑے ہو کر کے کہا تھا بادشاہ ہم اس لیے تو آئے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو اور اسلام کو دنیا سے کیسے ختم کر دیں. اس نے کہا ہاں ہم اسی لیے اس میدان میں جمع ہوئے ہیں تاکہ اس پر تبصرہ کریں. بوڑھے نے کہا تھا بادشاہ میرا ایک مشورہ ہے، آج کے دور میں سب سے بڑا اسلام کا ایک ہیرو ہے جس کا نام خالد بن ولید ہے. اگر اس کا مرڈر کر دیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے تو بادشاہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اسلام ختم ہو جائے گا، اسلام کی ترقی رک جائے گی. اس کا سب کو قتل کرا دیجیے، اس کا سر کٹوا دیجیے. خالد مارا گیا اسلام کی ترقی رک جائے گی، اسلام ترقی نہیں کر سکتا اور دھیرے دھیرے مسلمان قوم دنیا سے ختم ہو جائے گی. اس نے کہا بادشاہ نے کہ بات تو صحیح کہتے ہو کہ ہاں خالد کو قتل کیا جائے. اس نے اپنے پوپ سے کہا، بادشاہ نے پوپ سے کہا کہ اس بوڑھے نے جو بات کہی ہے آپ اس پر تبصرہ کریں اور بتائیں کہ اس کی بات کہاں تک صحیح ہے. وہ لوگوں 6-7 لاکھ کے مجمع میں ایک پوپ کھڑا ہوا، یہودیوں اور عیسائیوں کا رہنما کھڑا ہوا اور اس نے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو مائک کے سامنے جب لایا. تاریخ کہتی ہے کہ وہ کچھ بولنا چاہتا تھا لیکن بول نہیں پا رہا ہے، اس کی زبان پر تالے پڑ گئے. بادشاہ نے دیکھ کر کے اس سے پوچھا تھا کہ 6-7 لاکھ کا مجمع دیکھ کر کے تو گئے ہو، تم تو بول اسپیکر تھے، تم تو مقرر تھے، خطیب تھے، 6-7 لاکھ کے مجمع کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے گا، ڈر گئے گا. اس نے کہا بادشاہ 6-7 لاکھ کا مجمع دیکھ کر خوفزدہ نہیں ہوا ہوں. اللہ اکبر. لوگوں 1200-1300 سال پہلے اس پادری نے جو بات کہی تھی ہمیں اپنے سینے پر اس کو کندھا کر لینا چاہیے. اس نے کہا تھا بادشاہ 6-7 لاکھ کا مجمع مجھے ڈرا نہیں رہا، مجھے اگر خوف کسی بات کی وجہ سے ہو رہا ہے تو وہ یہ ہے کہ اس 6-7 لاکھ کے مجمع میں کوئی نبی کا غلام بیٹھا ہوا ہے، اس کی ہیبت نے میری زبان پر تالے ڈالے. 6-7 لاکھ کے مجمع سے نہیں ڈرا، 6-7 لاکھ کے مجمع سے خوف زدہ نہیں ہوا ہوں. اگر خوف زدہ کسی وجہ سے ہوا ہوں تو وہ بات یہ ہے کہ 6-7 لاکھ کے مجمع میں کہیں نبی کا غلام بیٹھا ہوا ہے، اس کی
زبان پر تالے ڈالتی ہے، اس لیے نہیں بول پاتا۔ بادشاہ چکر میں پڑ گیا، اس نے کہا عجیب بات کرتے ہو، اس 6-7 لاکھ کے مجمع میں اگر کوئی نبی کا غلام ہے تو بڑا مشکل ہے اس کو اٹھانا، بڑا مشکل ہے اس کو اٹھانا، اس لیے کہ 6-7 لاکھ کے مجمع میں کہاں تک تلاش کریں گے؟ پادری نے کہا بادشاہ میری بات غور سے سنو، اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس 6-7 لاکھ کے مجمع میں کوئی نبی کا غلام ہے تو یہ بات سچ ہے، اب اس کو اٹھانے کا طریقہ بھی میں بتاتا ہوں، اس لیے کہ بادشاہ میں نے جب کتابوں میں پڑھا ہے نبی آخر الزمان کے غلاموں کا طور و طریقہ یہ ہوگا، ان کی زندگی اس طرح سے ہوگی کہ اگر ان کو کسی کام پر اسلام کا واسطہ دیا جائے کہ آپ اپنے نبی کے لیے اس کام کو چھوڑ دیں تو ان کے غلاموں کی شان یہ ہوگی وہ اپنے نبی کا نام سن کر اس کام کو چھوڑ دیں گے۔ میں نے نبی کی سیرت میں پڑھا ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو کسی کام حضور کے نبی حضور کا نام کا واسطہ دے کر اگر کسی کام سے روکا جائے گا تو وہ اپنے نبی کا نام سن کر اس کام کو چھوڑ دے گا۔ لہذا میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اگر مجھے اجازت دیں تو میں مائک پر کھڑے ہو کر ایک آواز میں اس کو 6-7 لاکھ کے مجمع سے اٹھا کر کے کھڑا کر سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اجازت ہے، تم کھڑے ہو جاؤ اور اعلان کرو، اے لوگوں اللہ رسول کی نافرمانی کرنے والے مسلمان، اللہ رسول کے فرامین سے دور بھاگنے والے مسلمان اس پادری کا یہ جملہ سنیں اور اپنے سینوں میں جھانک کر دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا والے کام ہم کتنے کر رہے ہیں، کتنے کام ایسے ہیں کہ جس سے اللہ رسول کی ناراضگی ہمارے لیے بنی ہوئی ہے، اللہ کے رسول کی رضا کے باعث ہم کام کتنے کر رہے ہیں، دن بھر میں کتنے سارے کام ایسے ہیں کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا باعث ہم سے ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہماری زبانوں کے عشق پہ ہم ستائے جا رہے ہیں، ہم مارے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ کے نبی کے جو غلام ہو گئے دنیا کے کوئی ماں، پادری کھڑا ہوا اور اس نے کھڑا ہو کر اعلان کیا تھا، اس نے کہا تھا اس 6-7 لاکھ کے مجمع میں اگر کوئی نبی کا غلام بیٹھا ہوا ہے اسے اس کے نبی کا واسطہ وہ اٹھ کر کے کھڑا ہو جائے۔ 6-7 لاکھ کے مجمع میں ایک نبی کا غلام، اس نے جب اعلان کیا مؤرخین فرماتے ہیں کہ یہ اعلان پورا نہیں ہوا تھا، 6-7 لاکھ کے مجمع میں سے ایک دبلا پتلا آدمی اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ پیشانی کی سلوٹیں بتا رہی ہیں کہ یہ نبی کا غلام ہے، داڑھی کا نور بتا رہا ہے نبی کا غلام ہے، لباس بتا رہا ہے یہ نبی کا غلام ہے، کھڑا ہو گیا 6-7 لاکھ کے مجمع میں۔ اللہ اکبر۔ 6-7 لاکھ تلواریں اس نہتے مسلمان کے لیے، اس نبی کے غلام کے لیے قتل کرنے کے لیے یہودیوں اور عیسائیوں نے کھڑی کر لی اور کہا کہ جاسوس ہے، جاسوسی کرنے آیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، بوٹی بوٹی کر دیں گے، قیمہ قیمہ کر دیں گے۔ ایک مسلمان ہماری مجلس میں آیا کیسے؟ بادشاہ نے صورتحال بھاگ لی اور اس نے کہا ٹھہر جاؤ، یہ بہادر ہے، بزدل نہیں ہے، اگر یہ بزدل ہوتا تو یہاں آنے کی ہمت نہیں کرتا، اور اگر آ بھی جاتا تو یہ اتنی دیر میں نکل کر کے بھاگ جاتا، یہ بزدل نہیں ہے، بہادر ہے۔ لہذا ہم بہادروں کی قدر و قیمت جانتے ہیں، اس کو قتل نہ کیا جائے، اس کو میرے پاس لے کر کے آؤ۔ 6-7 لاکھ تلواروں کے سائے میں نبی کا ایک غلام بادشاہ کے قریب لے جایا گیا۔ بادشاہ اپنے اسٹیج پر کرسی ڈال کر بیٹھا ہوا ہے اور اس نے اس دبلے پتلے آدمی سے پوچھا تھا کہ آپ 6-7 لاکھ کے مجمع میں خالی ہاتھ آ گئے، آپ کو ڈر نہیں لگا؟ آپ کو ڈر نہیں لگا؟ نہتے ہمارے بیچ میں آ گئے۔ تو اس نبی کے غلام نے کہا تھا بادشاہ ہمارے نبی نے ہمارے ڈر کو ختم کر دیا ہے،
ہمارے نبی نے ہمارے ڈر کو ختم کر دیا ہے۔ جب سے نبی کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا ہے، کسی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ بادشاہ نے اتنا سنا تو کہا اپنا نام بتاؤ، تمہارا نام کیا ہے، نام بتاؤ۔ جوان نے کہا تھا بادشاہ میرا نام مت پوچھو، اگر میرا نام پوچھو گے تو کانپنے لگے۔ نبی کا ایک غلام 6-7 لاکھ کے مجمع پر بھاری اٹھتا ہے، شان ہے نبی کے غلاموں۔ کہا میرا نام سنو گے تو کانپنے لگو گے، ارتعاش پیدا ہو جائے گا، ادھر سے اصرار ادھر سے انکار، اصرار و انکار کی اسی کشمکش میں اس نوجوان نے کہا تھا بادشاہ میرا نام سننا چاہتی ہو تو سنو، میری ماں نے میرا نام خالد رکھا ہے اور میرے نبی نے میرا نام اللہ کی تلوار رکھا ہے۔ میرا نام میرے مصطفیٰ نے سیف اللہ رکھا ہے، اللہ کی تلوار رکھا ہے۔ تاریخ کہتی ہے 6-7 لاکھ مجمع کا بادشاہ کرسی پر بیٹھا تھا، جب نام سنا کہ تم ہو خالد، اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا، اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا اور اس نے کھڑے ہو کر کے کہا تھا اے خالد تم ہو خالد، اتنی جرأت و جسارت ہے تمہارے اندر، اتنی ہمت تمہیں کس نے سکھائی؟ کہا یہ ہمت مجھے مصطفیٰ کے عشق نے سکھائی۔ سبحان اللہ، یہ عشق میرے مصطفیٰ کے، یہ ہمت مجھے میرے مصطفیٰ کے عشق نے سکھائی ہے۔ اس نے سوال کیا تھا، کہا خالد جب اس مجمع میں آ ہی گئے ہو چند سوالوں کا جواب دے دو۔ اس بادشاہ نے کہا تھا خالد اس میدان میں جاتے ہو، شوکت اسلامی ساتھ ساتھ جاتی ہے، اس جنگ میں اپنا قدم رکھتے ہو، مسلمان اس جنگ کو ہارتے نہیں ہے، اے خالد ذرا یہ تو بتا دے تیرے نبی نے کون سا داؤ پیچ تجھ کو سکھایا ہے؟ اے خالد ذرا یہ تو بتا دے تو میدان میں کون سے ہتھیار کو استعمال کرتا ہے؟ اے خالد یہ تو بتا دے کہ تو کس میدان میں ٹریننگ لیتا ہے؟ اللہ اکبر، حضرت خالد بن ولید نے کہا تھا اللہ کی قسم میں کسی میدان میں ٹریننگ نہیں لیتا، میں کسی دھاردار تلوار کا یا کسی اسپیشلی تلوار کا استعمال نہیں کرتا، بس یہ شوکت اسلامی ساتھ ساتھ اس لیے جاتی ہے، شوکت اسلامی میرے ساتھ ساتھ اس لیے جاتی ہے، اس جنگ میں جاتا ہوں، مسلمان جیتتے اس لیے ہیں، کامیاب اس لیے ہوتے ہیں کہ میری کامیابی کا راز یہ میری ٹوپی ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہا خالد نے؟ میری کامیابی کا راز یہ میری ٹوپی ہے، میری ٹوپی۔ بادشاہ نے کہا تھا کیا ہے اس ٹوپی میں؟ کیا چھپا ہے اس ٹوپی میں؟ کون سا تعویذ ہے؟ جناب خالد بن ولید کی طرف اس بادشاہ وقت نے اپنا ہاتھ چلایا، خالد بن ولید نے کہا تھا بادشاہ اپنا ہاتھ پیچھے کرو، اس لیے کہ تیرا ہاتھ ناپاک ہے اور میری ٹوپی پاک ہے۔ سبحان اللہ، ٹوپی پاک ہے۔ کہا کیا ہے تیری ٹوپی کے اندر؟ غور سے سنو، اور آپ سب کو مبارک ہو، بستی والوں کو مبارک ہو اور اس پورے شہر کے لوگوں کو مبارک ہو، آپ کے اس شہر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے موجود ہیں اور یہ وہ کام کر رہے ہیں کہ دنیا میں بہت کم لوگ ایسا کام کرتے ہیں۔ یہاں ذکر رسول کی محفل بھی آسان ہوتی ہے اور کمال یہ ہے کہ صرف ذکر کی محفل نہیں ہوتی، حضور کے کنویں مبارک کی زیارت بھی کراتے ہیں۔ سبحان اللہ، گھر والوں کے ہاتھوں ان کے نانا کا کنویں مبارک کی زیارت بھی کرتے ہو تو آپ دیکھیں اس کی فضیلت بھی سنیں، برکات بھی سنیں۔ خالد بن ولید کہتے ہیں میری پاور کا سیکریٹ میری ٹوپی ہے۔ بادشاہ نے کہا کون سا تعویذ ہے اس کے اندر کہ جہاں جاتے ہو کامیاب ہو جاتے ہو؟ کہا کوئی تعویذ نہیں، کوئی ڈنڈا نہیں۔ کہا پھر کیا چیز ہے؟ خالد بن ولید نے کہا تھا بادشاہ میری اس ٹوپی کے اندر ہمارے نبی کا پیارا منہ مبارک موجود ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہے؟ منہ مبارک موجود ہے، بس اسی کی برکت ہے جہاں جاتا ہوں شوکت اسلامی ساتھ ساتھ جاتی ہے، جہاں جاتا ہوں میدان جیت کر آتا ہوں۔ اللہ اکبر، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے اس بادشاہ نے جب یہ سنا تھا کہ مسلمان اپنے نبی کے وصال کے بعد
اپنے نبی کے منہ مبارک سے اتنا پیار کرتے ہیں. اللہ اکبر. وہ مسلمان جو اپنے نبی کے جسم کے ایک حصہ سے کوئی بات ٹچ ہو جائے, ایک بات جو ٹچ ہو گیا, اس سے اگر اتنی محبت کرتے ہیں تو یہ اپنے نبی سے کتنی محبت کرتے ہوں گے. آپ میدان میں سب کو ہرا سکتے ہو, دنیا سے بڑی بڑی قوموں کا خاتمہ کر سکتے ہو, لیکن نبی کے غلاموں کو کبھی مٹا نہیں سکتے. اس لیے کہ یہ اپنے نبی سے, اپنے نبی کی صرف ذات سے نہیں محبت کرتے, ان سے جس کو نسبت ہو جائے یہ ان کی بھی قدر کیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. خالد بن ولید کی جب یہ بات اس نے سنی تو وہ خاموش ہو گیا. اس نے ارادہ کر لیا کہ اب ہم دنیا سے مسلمانوں کو نہیں ملا سکتے, اسلام کو مٹا نہیں سکتے. اس لیے کہ جب تک ان کے دلوں میں ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رہے گی, دنیا کی سطح سے مسلمانوں کو مٹایا نہیں جا سکتا. نبی سے محبت کرو, نبی سے دل لگاؤ, نبی سے عشق کرو. جانتے ہو جس دل کے اندر نبی کا عشق سما جائے, جس سینے کے اندر نبی کا عشق ہو جائے, جس سینے میں نبی کی محبت ہو, وہ انسان کبھی گناہ کی طرف جا نہیں سکتا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام فضالہ تھا. اس کا نام فضالہ تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی نفرت کرتا تھا, جبکہ حضرت حسان بن ثابت الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, یا رسول اللہ علیہ السلام واجمل منک لم تلد النساء. یا رسول اللہ علیہ السلام, آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا خوبصورت پیدا کیا ہے, آپ جیسا کسی ماں نے جنم, کسی ماں نے آپ جیسا بیٹا نہیں جنا. اور جس صحابی نے دیکھا بس وہ یہی کہتے تھے کہ حضور کے جیسا کوئی, حضور کے جیسا کوئی نہیں ہے. حضرت حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ ہماری آنکھ اگر دیکھ لے تو آنکھ جھوٹی ہو سکتی ہے, میری آنکھ کا دیکھ کر جھوٹ ہو سکتا ہے, لیکن اللہ کے حبیب میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جیسا کسی ماں نے جنے ہی نہیں. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی حضرت حسان بن ثابت الانصاری رضی اللہ تعالیٰ مدینے کے صحابی تھے, ہو سکتا ہے مدینے میں کوئی ایسا نہ ہو, مکے میں کوئی ہوا اتنا خوبصورت, کوئی کہہ سکتا کہ نہیں کہہ سکتا. مکے میں نہ ہو تو پاکستان میں کوئی ہو, ہندوستان میں کوئی ہو, بنگلہ دیش میں کوئی ہو, کسی دوسری کنٹری میں کوئی نبی سے خوبصورت ہو سکتا. تو اس سے کہا کہ جواب بھی دے دو اور بتا دینا زمانے کو کہ ہمارے نبی سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا. جبرائیل سے, جبرائیل فرشتہ ہے جس نے حضرت آدم کو بھی دیکھا ہے, آپ کی امت کو بھی دیکھا ہے, حضرت شیش کو بھی دیکھا ہے, آپ کی امت کو بھی دیکھا, حضرت نوح کو بھی دیکھا ہے, آپ کی امت کو بھی دیکھا, ابراہیم و اسماعیل و یوسف و یعقوب سب کو دیکھا اور سب کی امتوں کو دیکھا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے کہا تھا, جبرائیل کیا تم نے کہیں میری طرح کسی کو دیکھا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک تمام نبیوں کو دیکھا ہے, تمام نبیوں کی امتیوں کو بھی دیکھا ہے. جبرائیل نے کہا تھا یا رسول اللہ میں نے آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک مشرق و مغرب میں چھان بین کر لی, یا رسول اللہ آپ کے جیسے میں نے نہیں, جیسی خوبصورتی آپ کی ہے, جیسی ادائیں آپ کی ہیں, یا رسول اللہ آپ جیسا خوبصورت میں نے دیکھا ہی نہیں ہے. اور حضرت حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ کوئی دیکھے گا کیسے, کسی ماں نے زمین پر اتنا خوبصورت کوئی بیٹا ہی نہیں جنا ہے. اس نبی کے بارے میں فضالہ کہتا تھا میں نے تم سے زیادہ بدصورت نہیں دیکھا ہے. اور یہ فضالہ وہ ہے جو بعد میں ایمان لے کر گیا ہے. ایک مرتبہ ان کا کام کیا کرتے تھے, زمانے جاہلیت میں لوگ کعبے کا طواف کرتے تھے, تو یہ بھی کعبے کا طواف جب کرنے آتے تھے تو راستے میں ایک عورت کا گھر پڑتا تھا. آپ ذرا دیر وہاں کھڑے ہو جاتے, اس سے بات چیت کرتے, ہنسی مذاق کرتے, پھر کعبے کا طواف کرتے, آپ آتے کعبے کا طواف کرتے پھر چلے جاتے.
جاتے پھر اس سے کھڑے ہو کر ذرا دیر باتیں کرتے تھے آپ. دشمن مصطفیٰ تھے وہ اس ڈاک میں رہتے تھے کہ کبھی کوئی موقع ملے تو حضور کو معاذ اللہ قتل کر دو. ایک چاقو ساتھ میں لیتا تھا. ایک مرتبہ آپ طواف کر رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ میں. حضور آگے آگے تھے اور فضالہ پیچھے پیچھے طواف کر رہے ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کرتے 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 اور ان کے دل میں ارادہ یہ تھا کہ آج پیچھے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وار ضرور کر دوں گا. وار ضرور کر دوں. اب جب انہوں نے طواف کرتے 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 یہ اپنا ارادہ بنایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا اور ارشاد فرمایا فضالہ کیا سوچ رہے ہیں؟ غیبدانی دیکھو مصطفیٰ کی کیا سوچ رہے ہیں؟ اس نے کہا کچھ نہیں سوچ رہا، کعبے کا طواف کر رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست نبوت فضالہ کے سینے پر رکھا اور سینے پر رکھ کے ارشاد فرمایا تھا فضالہ کعبے کے سامنے کتنا بڑا کعبے کے سامنے کتنا بڑا جھوٹ. حضرت فضالہ کہتے ہیں اس ہاتھ کے رکھنے سے پہلے میرے حالات یہ تھی، میرے سینے میں حضور کے تعلق سے اتنی قدورت تھی، اتنی نفرت تھی کہ میں حضور کو دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا. لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست نبوت جب میرے سینے پر رکھا تو میرے سینے کی دل کی تمام قدورتیں دور ہو گئی اور میں نے کہا تھا یا رسول اللہ علیہ السلام آپ سے پہلے آپ کے لیے میرے سینے میں کوئی جگہ نہیں تھی لیکن آپ نے ہاتھ رکھ کر میری قدورتوں کو دور کر دیا. اللہ کے حبیب جو غیب داں ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے، لہذا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. آپ مجھے اپنی غلامی میں داخل فرمائیں. مسلمان ہو گئے اور مسلمان ہو کر کے آپ کا جب معمول تھا کب جب حضور پر ایمان نہیں آئے تو معمول یہ تھا کہ جب آتے تھے راستے سے تو عورت سے بات چیت کرتے تھے، جاتے تھے پھر بات چیت کرتے تھے. اب جب کلمہ پڑھ لیا اور جب اس راستے سے گزرے تو وہ عورت بیٹھی ہوئی تھی راستے میں انتظار میں تھی فضالہ آئیں گے تو بات کریں گے. حضرت فضالہ کا اب چلنا غلط تھا. آج سے پہلے چلتے تھے تو نگاہیں اپڑتی ہوتی تھی، نگاہیں ادھر ادھر دیکھتی تھی. اب فضالہ جب ایمان لے کر کے آ گئے تو اللہ کے حبیب نے آنکھوں کو ایک راستہ عطا فرما دیا اور وہ راستہ یہ تھا کہ فضالہ کی آنکھیں زمین کو دیکھ رہی تھی، ادھر ادھر نہیں دیکھ رہی تھی. آپ جب اس کے پاس آئے تو آپ جو ہے نکل گئے عورت سے آگے. اس نے آواز دی فضالہ کیا تم جب طواف کرنے کے لیے گئے تو کیا میں نے تم سے زیادہ مذاق کر لیا تھا؟ آپ میرے تک مڑ کے دیکھ کیوں نہیں رہے ہیں؟ حضرت فضالہ نے کہا تھا اللہ کی قسم آپ جب میں طواف کرنے کے لیے گیا تھا اس وقت میرا تعلق بالرسول بالکل نہیں تھا. اب میں نے اپنا دل حضور کو دے دیا ہے، اس دل میں حضور آ گئے ہیں، اس دل میں عشق رسول آ گیا ہے. اب یہ آنکھیں تیری طرف اٹھانے کے قابل نہیں رہی، اب میں تیری طرف نہیں دیکھ سکتا. اس سینے میں حضور آ گئے ہیں اور ان آنکھوں میں حضور کی تصویر سما گئی ہے، لہذا اب میں تجھے دیکھنا پسند نہیں کروں گا. بتانا یہ چاہتا تھا حضور کے غلام بنو، سچی غلامی حضور کی اختیار کرو، گناہوں سے خود کو بچاؤ، نبی کا سچا عشق پیدا کرو. دنیا میں آپ کسی خطے میں رہیں نبی کے غلام پریشان نہیں ہوتے، اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں رہ کر آج بھی ہر ہفتہ ہمارے اعمال، ہماری اچھائیاں، ہماری برائیاں حضور کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہیں. تو ہمارے برے اعمال آج بھی حضور کی بارگاہ میں جب پیش کی جاتے ہیں حضور پریشان ہوتے ہیں. نیکیاں جب پیش کی جاتی ہیں حضور خود خوش ہو جاتے ہیں. میں آپ سب کو یہ پیغام دے کر جاتا ہوں نیکیوں سے اپنا تعلق جوڑیں، عظمت رسول اپنے سینوں میں بسائیں، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کی طرف راغب کریں، حضور کا لایا ہوا دین پڑھائیں.
اسکول کالجوں سے اپنے بچوں کو آپ دنیا کے اعتبار سے کسی ڈگری بنا کر کے کامیاب کر سکتے ہو. ہمارے بچوں کو اگر کوئی مسلمان بنانے والی، نبی کا غلام بنانے والی کوئی تعلیمات ہے تو وہ قرآن اور حدیث ہے. اپنے بچوں کو مسلمان بناؤ، خود بھی غلامی سچی کرو. اللہ کا قرآن کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے مومنین پر احسان کیا تب جب اس نے ان کے درمیان اپنا عظمت والا رسول بھیجا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی مجھے آپ کو سب کو اس محفل پاک پہ بیٹھنے کو، ذکر کرنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دوران گفتگو جو غلطیاں اور خامیاں ہوئی ہیں اللہ پاک اپنے حبیب کے شرط میں معاف فرمائے. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کلام بڑی مشہور زمانہ کلام ہے اور کچھ باتیں اچھی ہوتی ہیں اور کچھ بہت اچھی ہوتی ہیں، لیکن یہ کلام ایک حقیقت میں مبنی کلام ہے، اس لیے کہ دنیا میں ہمارا کوئی سہارا نہیں حضور کے سوا. حضور ہی ہمارا سہارا ہے دنیا میں بھی، اور جب دنیا سے جائیں وہاں بھی حضور ہی سہارا ہے. شاعر نے بڑا خوب لکھا ہے، کہتے ہیں سماعت فرمائیں. نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ. میرے ساتھ پڑھیں. نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ. نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ. نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ. فقط ہے آپ ہی کا ایک سہارا یا رسول اللہ، سہارا یا رسول اللہ. فقط ہے آپ ہی کا ایک سہارا یا رسول اللہ، سہارا یا رسول اللہ. اور یہ شعر بھی سماعت فرمائے. فقط اعمال کے بدلے نہ پائے گا کوئی جنت. فقط اعمال کے بدلے نہ پائے گا کوئی جنت. نہ ہوگا جب تلک تیرا اشارہ یا رسول اللہ، اشارہ یا رسول اللہ. نہ ہوگا جب تلک تیرا اشارہ یا رسول اللہ، اشارہ یا رسول اللہ. نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ. تڑپتا ہے میرا دل اور ترستی ہے میری آنکھیں. تڑپتا
ترستی ہے میری آنکھیں، بلا لو اب مدینے میں، بلا لو اب مدینے میں، خدا را یا رسول اللہ، خدا را یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ۔ سراپا معصیت ہوں، بار ہے بے حد گناہوں کا، سراپا معصیت ہوں، بار ہے بے حد گناہوں کا، بچانا نارے دوزخ سے، بچانا نارے دوزخ سے، خدا را یا رسول اللہ، خدا را یا رسول اللہ، بچانا نارے دوزخ سے، خدا را یا رسول اللہ، خدا را یا رسول اللہ۔ اور شعر آخری سماعت فرمائے، دم آخر ذرا مشتاق پر اتنا کرم کرنا، دم آخر ذرا خدام پر اتنا کرم کرنا، دم آخر ذرا اس غلام پر اتنا کرم کرنا، کہ اس کے لب پہ ہو کلمہ تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا یا رسول اللہ، کہ اس کے لب پہ ہو کلمہ تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ محفل ماشاءاللہ میں دیکھتا ہوں کہ جو ہمارا بچپنا ابھی میرے ذہن میں باقی ہے، جبکہ ہمارے بڑے بزرگ حضرات اس محفل میں بہت ہم ان کے ساتھ ادب کے ساتھ چھوٹے تھے، بہت چھوٹے تھے، لیکن شفقت کے ساتھ یہ بزرگوں نے ہمارے ساتھ جو صلح کیا اور جو کاوشیں انہوں نے جو کیے، جو اس آئندہ آنے والی نسل تک ایک شاہمیہ خاندان کے جتنے بھی بزرگان جو گزرے ہیں ان کا کرم ہے کہ آج ہم اس مقام پر ان بزرگوں کے طفیل میں ہم آپ کے سامنے یہ تبرکات پیش کرنے جا رہے ہیں۔ لہٰذا میں مختصر کے بات بول دوں آپ کو کہ ماشاءاللہ یہاں جو میرے بازو جو بیٹھے ہیں بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آزو بازو میں اپنے رشتہ دار ہمارے بڑے بہنوئی صاحب ڈاکٹر نسیم اللہ صاحب اور میرے دوسرے بھونی بیٹھے ہوئے ہیں، سید عابد اللہ حسینی صاحب، یہ بھی اردو سے تشریف لائے ہیں۔ لہٰذا یہاں یہ مشارکین حضرات کی جو تقاریب ہے
آپ لوگوں کو تقریباً یہ 200 سال سے قریب اس آثار شریف کی زیارت ہمارے بزرگوں نے کرتے ہوئے یہاں تک ہمارے ہاتھوں میں آیا ہے، لہٰذا میں تفصیل سے گفتگو نہیں کر سکتا۔ وقت کا بہت ایسا ہم نے ٹائم دیے ہیں جس کے 11:30 بجے کا وقت ہم نے دیا ہے، جبکہ ہم اسی کے ہمیں ایک بات مجھے یاد آتی ہے صاحب قبلہ کی، صاحب قبلہ ہے نا وقت کے بہت پابند کرتے تھے، وقت کے اتنے پابند ہوتے تھے صاحب قبلہ۔ بعض جگہ میں نے دیکھا ہے نکاح میں اگر کوئی وقت رہ جاتا تو آپ واپس چلے آتے، تو یہ بھی میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ان بزرگوں کا فضیل ہے کہ آج ہم انہی کے نقش قدم پر ہم تھوڑا سا ان کے سنتوں پر عمل کر لیتے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے ان بزرگوں کے ان حسنہ پر ہمیں چلنے کے اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور ہمیں ان کے نقش قدم پر ہمارے جو انہوں نے بتایا اس کے پر ہم چلیں، یہی ہمارے لیے مشق راہ ہے۔ لہٰذا میں آخر میں ایک شاعر جناب عارف ابینی سے میں گزارش کروں گا کہ آخری نعت پیش کرتے ہوئے اختتام پر ہم جائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ آثار شریف کی زیارت کرائی جائے گی۔ اور ہمارے ایک رشتہ دار میرے ماموں بھی ہوتے ہیں، والدہ کے چچرے بھائی ہوتے ہیں، جناب نظیر اللہ حسینی صاحب، یہ بھی تشریف لائے ہیں، ریٹائرڈ ٹیچر ہیں، ہمارے بڑے بہن جو بازو میں بیٹھے ہیں ان کے دوسرے بھائی ہیں۔ لہٰذا مشائخین حضرات کا ایک سلسلہ ہمارا انشاءاللہ اس دور سے بھی چلا آ رہا ہے 200 سال سے، آج بھی انشاءاللہ ہم اور جتنے بھی لوگ ہیں گولڈ اللہ شاہ کمال کے اولادوں میں سے حضرت شاہ شامی رحمۃ اللہ علیہ ثالث کے اولادیں آج آپ کے سامنے پیش ہیں۔ انشاءاللہ دعا کرو کہ یہ خاندان اور ہمارے آنے والے نسلوں کو اللہ تعالیٰ تا قیامت تک ہم پر قائم و دائم حضور کے صدقے میں ہمیں اس محفل کو اور سجائیں۔ انشاءاللہ ہمارے سے جو بھی آپ حضرات ہمارا تعاون کیے ہیں، جو بھی حضرات یہاں آئے بیٹھے ہوئے، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہر طریقے کی ہمارے ساتھ ایک محبت اور الفت اور یہ ساری چیزیں انہوں نے ہمارے ساتھ پیش کیے ہیں، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ لہٰذا جو حضرات اس سے پہلے جو نہیں تھے ہمارے بیچ میں وہ درگزر ہو چکے ہیں، کئی لوگ ہمارے درمیان میں تھے وہ دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کی جائے گی انشاءاللہ۔ جو حضرات جو ہمارے ساتھ تھے وہ اس بار ہمارے ساتھ نہیں رہے، ہمیں اس سے افسوس ہے۔ قدری شہر میں بہت سے ایسے حضرات انتقال کر گئے جس میں مریدین اور غیر مریدین سبھی کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے۔ اسی طریقے سے ہمارے آنے والے ہر درجات کو اللہ تبارک و تعالیٰ، اور ہمارے بہنیں بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں سے بھی میں ایک مشورہ دیتا ہوں کہ وہ ہے نا جب بھی جائیں جو سنے ہیں وہ اپنے اس پر عمل کرنے کی پیروی کریں، انشاءاللہ ہماری آخرت سمجھ جائے گی حضور کے صدقے میں۔ آج جو محفل جو سجی ہے حضور کے صدقے میں، اگر حضور نہ ہوتے تو ہم یہاں کون ہوتے؟ حضور کی جو نسبت ہے اسی نسبت سے ہم یہاں آج مسلمان کہلاتے ہیں۔ اگر غیر قوم بھی اگر پیدا ہوا ہے وہ بھی حضور کی نسبت میں پیدا ہوا ہے۔ تو اسی طریقے سے مجھے بات کرنے کا وقت نہیں ہے، لہٰذا میں وقت کے تقاضے کو دیکھتے ہوئے میری بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخر الحمدللہ العالمین برحمتہ العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ آواز سے بلند کر شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ حضرات گرامی، نعت پاک کا مطلب سماعت فرمائیے گا۔ مطلب کیا ہے؟ خیر سے اگر عارف خاتمہ ضروری ہے، خیر سے اگر عارف خاتمہ ضروری ہے، اہل بیت کو دل سے چاہنا ضروری ہے، اہل بیت کو دل سے چاہنا ضروری ہے، خیر سے اگر عارف خاتمہ ضروری ہے، اہل بیت کو دل سے چاہنا ضروری ہے، اہل بیت کو دل سے چاہنا ضروری ہے،
مسلم اطلاع عرض کیا ہے تیری پیروی تیری اقتدا ضروری ہے تیری پیروی تیری اقتدا ضروری ہے تو چلا ہے جس پر وہ راستہ ضروری ہے تو چلا ہے جس پر وہ راستہ ضروری ہے اپنے اپنے ایمان کا جائزہ ضروری ہے اپنے اپنے ایمان کا جائزہ ضروری ہے کملی والے آقا سے رابطہ ضروری ہے کملی والے آقا سے رابطہ ضروری ہے اپنے اپنے ایمان کا جائزہ ضروری ہے اپنے اپنے ایمان کا جائزہ ضروری ہے کملی والے آقا سے کملی والے آقا سے رابطہ ضروری ہے خیر سے اگر یار خاتمہ ضروری ہے اہل بیت کو دل سے چاہنا ضروری ہے شعر کیا ہے شاید اللہ توجہ چاہوں گا بے امان نادانوں کیوں بھٹکتے پھرتے ہو بے امان نادانوں کیوں بھٹکتے پھرتے ہو سلسلے میں آ جاؤ سلسلہ ضروری ہے سلسلے میں آ جاؤ سلسلہ ضروری کیوں بھٹکتے پھرتے ہو بے امان نادانوں کیوں بھٹکتے پھرتے ہو کیوں بھٹکتے پھرتے ہو بے امان نادانوں سلسلے میں آ جاؤ سلسلے میں آ جاؤ سلسلہ ضروری ہے سلسلے میں آ جاؤ سلسلہ ضروری ہے خیر سے اگر یار خاتمہ ضروری ہے ماشاءاللہ بہت اچھا سماعت فرمایا بے امان نادانوں کیوں بھٹکتے پھرتے ہو کیوں بھٹکتے پھرتے ہو بے امان نادانوں بے امان نادانوں کیوں بھٹکتے پھرتے ہو سلسلے میں آ جاؤ سلسلے میں آ جاؤ سلسلہ ضروری ہے سلسلے میں آ جاؤ سلسلہ ضروری ہے شعر کیا ہے لشکر یزیدی یا خیمہ حسینی میں لشکر یزیدی یا خیمہ حسینی میں لشکر یزیدی یا خیمہ حسینی میں تم کو ہے کہاں رہنا فیصلہ ضروری ہے
فیصلہ ضروری ہے اپنے اپنے ایمان کا. جی شکریہ شکریہ بہت بہت شکریہ. جی بہت اچھا شکریہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. لشکر یزیدیہ لشکر یزیدی یا فلم حسینی میں فلم حسینی میں یا لشکر یزیدی میں تم کو ہے کہاں رہنا. فیصلہ ضروری ہے تم کو ہے کہاں رہنا. فیصلہ ضروری ہے اپنے اپنے ایمان کا جائزہ ضروری ہے اپنے اپنے ایمان کا جائزہ ضروری ہے. کملی والے آقا سے رابطہ ضروری. چاہے ساری دنیا سے واسطہ میں نہ رکھوں. چاہے ساری دنیا سے واسطہ میں نہ رکھوں. تیرے آستانے سے واسطہ ضروری ہے. تیرے آستانے سے واسطہ ضروری ہے. حالات حاضرات کے تناظر میں جو اس وقت پوری دنیا میں ہو رہے ہیں اسلام کے خلاف، اس تناظر میں میں نے شیئر کرنے کی کوشش کے سبب کرنا ہی تھا. وقت کے یزیدو تم وقت کے یزیدو تم سب کے سب ہی بزدل ہو. وقت کے یزیدو تم سب کے سب ہی بزدل ہو. وقت کے یزیدو تم سب کے سب ہی بزدل ہو. پر حسین بننے کو حوصلہ ضروری ہے. پر حسین بننے کو حوصلہ ضروری ہے. پر حسین بننے کو حوصلہ ضروری ہے. وقت کے یزیدو تم سب کے سب ہی بزدل ہو. پر حسین بننے کو حوصلہ ضروری ہے. کملی والے آقا سے واسطہ ضروری ہے. آخری شعر پر پہنچاؤں. گر ہمیں سنورنا ہو خوب رو جو بننا ہو. ایک میسیج ہے جو آستان شہریہ سے پیش کر رہا ہوں. گر ہمیں سنورنا ہو خوب رو جو بننا ہو. خوب رو جو بننا ہو. گر ہمیں سنورنا ہو. گر ہمیں سنورنا ہو خوب رو جو بننا ہو. ان کی پاک سیرت کا آئینہ ضروری ہے. ان کی پاک سیرت کا آئینہ ضروری ہے. سلسلے میں آ جاؤ سلسلہ ضروری ہے. مقصد کیا ہے؟ محفل سخن میں گر پہل کا مجانا ہو. پہل کا مجانا ہو. محفل سخن میں گر محفل سخن میں گر پہل کا مجانا ہو. تو جناب عارف کا بولنا ضروری ہے. تو جناب عارف
तारीफ का बोलना जरूर। जरा भी आरिफ से बुरा क्या शायर नहीं है, सादुल्लाह है। महफिले सपन में कर तहलका मचाना हो, महफिले सपन में कर तहलका मचाना हो, तो जनाब आरिफ का बोलना जरूरी है। अपने अपने ईमान का जायजा जरूरी है, अपने अपने ईमान का जायजा जरूरी है। कमली वाले आका से राबता गर हमें संवरना हो, खूब रूज बनना हो, गर हमें संवरना हो, खूब रूज बनना हो, उनकी पाक सीरत का आईना जरूरी है। बहुत मुश्किल जनाब आपने बुजुर्गों से वाबस्ता और बुजुर्गों की बहुत चाहने वाला और मुरीदान में ताल्लुक़ रखने वाला, बिलखुसूस शामिया ख़ानदान से बहुत करीब है। लिहाजा मैं उसकी भी दुआ करता हूँ उनके लिए, इनके बाल बच्चों के लिए। अल्लाह इनके उम्र दराज करे, जीते रहो। अल्लाह ताला तुम्हारे हर मुराद को पूरा करे। हमें यह फ़ख्र है कि कदरी शहर के अंदर ऐसा भी एक शख्स है। इसी तरीके से कुछ शायर लड़कियाँ भी यहाँ मौजूद हैं, मैं उनका नाम इस वक्त नहीं ले सकता, लेकिन वो लोग भी मेरे राबिते में हैं। यहाँ हाफिज़ और जितने भी उलमा किराम हैं, उनका बहुत ताल्लुक़ शामिया ख़ानदान से, जैसे कि हमारे हाफिज़ शामिल है और बहुत से लड़के मेरे पास आते हैं। हज़रत जो मस्जिदों में खतीब इमाम हैं, उनका शामिया ख़ानदान से बहुत अच्छा काफ़ी ताल्लुक़ रहा है, रहेगा इंशाअल्लाह। मैं आखिर में एक मुख्तसर आपके सामने हज़रत क़िबला मेरे बहनूर साहब डॉक्टर नसीमुल्लाह साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो कुछ एक 10 मिनट के अंदर अपनी तकरीर को ख़त्म कर लें। आसा की ज़ियारत भी कराई जाएगी इंशाअल्लाह। आसा ले के आएंगे इंशाअल्लाह, आसा की ज़ियारत भी शुरू हो जाएगी। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मुख्तसर आपने कुछ ख्यालात पेश करें। Asal